زنیشہ کی آنکھ منہ پر پڑتی روشنی سے کھلی تھی۔ بدن بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ کمرے میں اباسین موجود نہیں تھا۔ وہ ہمت کرتی کھڑی ہوئی۔ 2 دن سے وہ یونی بھی نہیں گئی تھی جب سے آیت والا حادثہ ہوا تھا، پر آج اسے لازمی جانا تھا۔ 2 دن سے اباسین گھر نہیں آیا تھا۔ کل رات وہ کتنی ہی دیر اسے کال کرتی رہی پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ اٹھتے کے ساتھ بچیوں کے کمرے میں آئی اور وہ دونوں ماہی کے ساتھ سو رہی تھیں۔ دونوں کو پیار کرتی وہ بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ بچیوں کا بریک فاسٹ وہ بنا کے جاتی تھی اور اباسین کے ساتھ خود کرتی تھی۔ اس کی ہر چیز ریڈی کر کے وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر تیار ہوتی تھی۔ بعض اوقات اباسین اس کو خود ناشتہ کراتا تھا۔ آج ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ وہ ناشتہ اباسین کو دے کے خود تیار ہونے کمرے میں آ جاتی تھی تو وہ کیسے روم میں آ کے اسے خود سے ناشتہ کراتا تھا۔ وہ اپنے بال بناتی تھی تو وہ اس کے سینڈوچ منہ سے لگا دیتا تھا۔ کبھی وہ اس کے ہاتھ میں تھما کے وہ خود اس کے بال بنانے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ خود اس کے بال بنانے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مدھم سی مسکان کے ساتھ عارض بھیگے تھے۔ 2 دن سے اسے دیکھا نہیں تھا، شاید اس لیے بھی اس کو وہ یاد آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا آج بہت چپ ہو؟ مریم نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ گہرا سانس لیتے پھر جرنل پر پین سے لاشعوری طور پر نقش و نگار بنانے لگی۔ کبھی اباسین کا نام ساتھ جوڑتے لکھتی تو کبھی اباسین کا۔ وہ اس کا شعور اور لاشعور دونوں تھا۔ تمہارا کام ہوا؟ مریم نے اسے ایک بار پھر مخاطب کرا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پروفیسر کلاس میں آ چکے تھے۔ کلاس کے دوران بھی وہ ایسے ہی کھوئی رہی۔
آج وہ جلدی ہی یونی سے فری ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آج پھر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، عجیب قسم کی بدبو، اسے جیسے کوئی سگریٹ پیتا رہا ہو کافی دیر۔ وہ خاموشی سے اندر آئی تو بچیوں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں، بشریٰ اور ماہی کی۔ وہ دبے قدموں، دھڑکتے دل کے ساتھ سائٹ پر کھڑی ہو گئی۔ میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں آپی کو بتا دوں گی، ماہی روتے ہوئے بولی۔ ارے کون یقین کرے گا اس ذہنی مریضہ کی باتوں پر، اس کا خود کا میاں بھی نہیں کرتا۔ بشریٰ کی آواز تھی، وہ پہچان چکی تھی۔ اگر نہیں مانی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا، 3 دن کا وقت دے رہی، اچھی طرح دماغ بنا لو تاکہ میں آگے جواب دے دوں۔ اب وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ دنیشا جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف دبے قدموں سے باہر کو نکلی۔ وہ دوبارہ سے گیٹ بند کرتے کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے بیل بجائی اور ٹھیک 2 منٹ بعد ماہی نے دروازہ کھولا۔ وہ بالکل نارمل طریقے سے اندر آئی، البتہ ماہی کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ متوسط لہجے میں بولی، جیسے وہ روز پوچھتی تھی۔ آپی وہ کمرے میں۔ دنیشا خاموشی سے اپنے روم کی طرف بڑھی۔ بیگ اور باقی سارا سامان رکھ کے وہ بچیوں کے کمرے میں آئی تو بشریٰ اسے نظر نہیں آئی۔ کھانا نکالوں آپی؟ نہیں، میں تو کھا کے آئی ہوں۔ بچیوں نے کھایا؟ جی کچھ دیر ہوئی۔ اور تم نے؟ نہیں، میرا دل نہیں آپی، وہ کافی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ اچھا چلو لگاؤ، ساتھ کھاتے ہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ماہی فوراً سے مسکراتے ہوئے کچن کی طرف گئی۔ دنیشا نے جلدی سے کمرے میں آ کے اباسین کے نمبر پر کال ملائی، جو کہ اس نے کاٹ دی۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہرام کے نمبر پر کال ملائی، جو کہ پہلی ہی دفعہ میں ہی اٹھا لی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے اپنی بات کہی اور پھر فریش ہونے چلی گئی۔ دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا، لیکن اس نے ابھی خود کو ریلیکس رکھنا تھا ہر صورت، حالانکہ یہ اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ جس طرح کی نفسیاتی بیماری اسے تھی، اس میں سب سے مشکل کام خود کو کنٹرول کرنا ہی تو تھا۔ پر آپی یہ سب اتنا اچانک کیوں؟ تو کیا کروں ماہی، تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے، آپ بھی گھر نہیں آ رہے، میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، یہ دونوں اتنا تنگ کرتی ہیں، کیسے مینیج کروں گی میں یہ سب؟ میں ٹھیک ہوں آپی،
پر ان دونوں کو مت بھیجیں پلیز۔ میں کیا کروں گی؟ آپ تو یونیورسٹی چلی جاتی ہیں، تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ وہ آسان سا آپشن اس کے سامنے رکھتے جنت اور آیت کو تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام کی کال آنے پر وہ بچیوں کو لیے نیچے آ گئی۔ کافی دیر وہ بچیوں کو گود میں لیے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ پچھلی سیٹ پر بہرام نے مرر سے دیکھا، وہ بار بار دونوں کے منہ پر اضطرابی کیفیت میں پیار کرتی۔ ماما کیوں رو رہی؟ جنت نے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ماما آپ کو مس کریں گی بہت۔ ہمیں نہیں جانا ماما، مورے آپ کو یاد کر رہی ہیں میری جان، اور آپ کی موم بھی حویلی میں ہے، وہ بھی آپ کو مس کر رہی ہیں۔ ہمیں ان سے نہیں ملنا۔ ایسے نہیں کہتے، وہ بڑی موم ہے آپ کی۔ وہ پھر سے دونوں کو دیوانہ وار پیار کرتی بولی۔ ہماری ماما آپ ہو۔ ہاں میری جان، اب ماما کی بات سنو، مورے کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اور پلوشا آنی، ان کی ساری باتیں ماننی ہے۔ اگر تم کہو تو پلوشا کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرام دنیشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں لالا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بہرام نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس سر ہلا دی۔ چلو اپنا خیال رکھنا، اور آپ سب میری بیٹیوں کا۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی موبائل پر کچھ سرچ کر رہی تھی۔ صرف آج کا دن تھا اس کے پاس۔ اتنی سی بات پر اتنا پریشان، سب خیر ہے نا؟ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ جھٹ سے پیچھے مڑی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولی۔ علی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ دیکھو علی، میرا اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے کہ تم سے کسی بات پر الجھوں۔ تو کون کہہ رہا ہے تم ہمیشہ مجھ سے الجھو؟ ہم آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم آرام سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے سرد لہجے میں بولی۔ وجہ؟ اتنی بار ایکسکیوز کر چکا ہوں، اب کیا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں؟ علی اس کی طرف مڑ کے بولا۔ کیوں مانگو گے تم مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی؟ وہ اس کے ہاتھ جوڑنے والی بات پہ جیسے چڑی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ پہلے تو نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں۔ میں میرڈ ہوں، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ تو مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہے ہو تم؟ بلکہ میرا ہی دماغ خراب ہے جو یہاں بیٹھ کے تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ وہ کھڑے ہونے لگی۔
تو ویسے ہی اٹھ کے وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ مذاق کر رہا ہوں ڈیئر، میرا اور تمہارا کوئی مذاق نہیں ہے، ہٹو سامنے سے۔ اوکے، پر یہ تمہارے لیے، وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کے اس کے سامنے کرتا بولا۔ دنیشا نے ناسمجھی سے ایک بار اس کی بند مٹھی کو دیکھا اور پھر اس کو۔ کیا ہے؟ ماتھے پر شن شکنیں بھی پڑی تھیں۔ اس نے بند مٹھی کھولی جس میں 3 چھوٹے سے سائز کے کیمرے تھے۔ وہ دنگ رہ گئی، آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھی گئی۔ اس کے لیے اتنے دن سے پریشان ہوں؟ نہیں تو جس کا ایسا شوہر ہو اس کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ ماتھے پر واضح شکنیں تھیں۔ یہ تم اپنے خان صاحب کے لیے لگا رہی نا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں علی؟ دیکھو مجھے سب پتا ہے، میں نے اس دن تمہاری، مریم اور فبیہہ کی تمام باتیں سنی تھیں۔ اوہ اچھا، ویسے تو یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے، لیکن تم جیسے گرے ہوئے لوگ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر تم نے اس دن ہماری باتیں ٹھیک سے سنی ہوتی تو آج یہ بکواس مجھ سے نہ کرتے۔ اوکے ریلیکس، وہ دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا۔ میں نے تو تم سے صرف ایک بات کہی ہے، جو کچھ آج کل میڈیا پر تمہارے شوہر کے بارے میں چل رہا ہے، میں سمجھا شاید تم اس وجہ سے شک میں مبتلا ہو۔ وہ میرا شوہر ہے، خود سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا یہ تمہارا سو کالڈ میڈیا کیا بکواس کرتا ہے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ شاید پینک ہونے لگی تھی۔ خود کو بامشکل قابو پاتے وہ زمین پر دوبارہ بیٹھی۔ اطراف میں موجود اسٹوڈنٹ بھی دیکھنے لگے تھے۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، پل میں وہ پسینے میں نہا گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ علینا آس پاس دیکھتے بالکل سامنے کھڑا ہوا وہ لوگوں سے چھپ گئی تھی۔ پانی پیو دنیشا، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بری طرح نروس تھا، بار بار ماتھے کو سہلاتا اور منہ پر ہاتھ پھیرتا۔
5 मिनट तक वो आंखें बंद करे खामोशी से अपने घुटनों में मुंह छुपाए रही। यार सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा, अली शर्मिंदा होते हुए बोला। तुम मुझे ये कैमरे दे सकते हो? वो इल्तिजाई लहजे में बोली। ये तुम्हारे ही लिए लाया था यार, ऐसे ना बोलो, मुझे अमाउंट बता दो। ओके, कल बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं ले सकती, जानता हूँ बहुत पैसे वाली हो। सवाद की एक ज़मीन मेरे नाम कर देना बस। वो इत्मीनान से पैंट की जेब में हाथ डालते हुए आगे निकल गया। आज का दिन भी उसका उसी के इंतज़ार में गुजरा था। रात का खाना खाए बगैर वो अपने कमरे में आके सो गई। कल के दिन की सारी तैयारी वो कर चुकी थी। सुबह होते ही वो यूनिवर्सिटी के बजाय अपार्टमेंट के करीब बने कैफेटेरिया में आ गई थी और अली भी इसे वहीं मिलने आया था कैमरे की सेटिंग के लिए। इसे अली की ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच, दुनेशा ने अली की तरफ देखते हुए कहा। बस थैंक्स से काम नहीं चलेगा। नाश्ता करे बगैर आया हूँ यार, कुछ खिला ही दो मुझे गरीब को। ओह सॉरी, वो वेटर को बुलाते हुए बोली। अली सामने बैठा मज़े से अपना नाश्ता, अपना पास्ता खा रहा था और वो बेचैनी से मुसलसल मोबाइल को देखती। कुछ खा लो तुम भी। नहीं, तुम ही खाओ, लग रहा है सदियों से भूखे हो। वो आंखें घुमाते हुए शीशे से बाहर देखने लगी। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मत पूछो, मैं बहुत बुरा मानूंगी। अल्फाज दो टोक थे, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, पूछ के ही रहूँगा। वो अब बर्गर उठा के मुंह से लगाते हुए बोला। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे है। ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारे खान साहब का? कौन सा सीन? वो नासमझी से देखते हुए बोली। वही लड़की वाला जो स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है, उनके दिए हुए स्कॉलरशिप पर थी ना वो। वहाँ पर उसने तुम्हारे शौहर का नाम लिया है। वो बड़े इत्मीनान से बोल रहा था। वो क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आया। एकदम से मोबाइल से आती आवाज़ पे वो दोनों चौंके थे।